الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، بیٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری اینڈ ڈومیسٹک ایگزاٹک برڈ کنسلٹنٹ۔ ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیدر لاس ان پیرٹس، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پیرٹس ہماری زندگی میں کافی ساری خوشیاں بھی لاتے ہیں اور وہ ہمیں خوبصورت بھی لگتے ہیں، اور یہ قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ اور اس میں جب فیدر لاس ہو جاتا ہے تو اس سے کافی سارا افسوس بھی ہوتا ہے، اور جو پیرٹس کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب طوطوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بیجریز یا مکاؤز یا پیرٹس یہ سینکڑوں سالوں سے انسانوں کے ساتھ ایسوسیشن میں ہیں، اور پھر یہ کافی ذہین پرندے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی وجوہات دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مختلف مرض لاحق ہوتے ہیں، اور جو آج کا مرض ہے کہ اس میں ان کے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پر ان کی بالڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے، فیدر لاس ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں جو کافی ساری ہمیں وجوہات ملی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ ایک تو سائیکولوجیکل یا نفسیاتی ان کی وجہ ہو سکتی ہے، دوسری میڈیسنل یا کوئی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ان کے کھانے پینے یا نیوٹریشن یا غذا کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور پھر ان کی فزیالوجیکل ان کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ یہ پرندے جو ہے نا اپنے اندر بری عادتیں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم بیڈ ہیبٹس کہتے ہیں یا وائسز کہتے ہیں، اور وہ کینیبلزم بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری جو وجہ ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ اس کی سیزنل کازز ہے، کیونکہ یہ گرم اور مرطوب ملکوں سے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہمارے جو کنٹری ہے وہ گرم اور خشک ہے، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم باری باری ان وجوہات کو ذکر کریں گے اور آخر میں اس کا کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ویورز، اس میں جو سب سے پہلے بڑی کاز ہمیں یا وجہ نظر آئی ہے سائیکولوجیکل میں یا نفسیاتی میں، وہ ہے اس کا لیس سوشلائزیشن ٹائم، جو کہ عام طور پر اس کو 20 سے 30 منٹ یا اس سے کم ٹائم دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی اسٹڈی ہوئی ہے کہ کم سے کم ان کو 3 گھنٹے ڈیلی ٹائم دینا چاہیے، اور جب ان کا ٹائم کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ اپنے پر گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کو کچھ جو ٹوائز ہیں ان کے پنجرے میں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں، اگر ان کو آپ فریکوینٹلی جلدی ریموو کرتے رہیں، وہاں سے اس کا پنجرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے رہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پر جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ اپنے جو میٹس ہیں، اپنے دوست ہیں، اس میں سے جو سب سے نزدیک ترین ہے وہ ہیومن بینگز ہیں، ان کے ساتھ اگر یا وہ ہیومن بینگز ان کے ساتھ باتیں کام کریں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے یا ان کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ کم ان کو سونے کا ٹائم ملتا ہے، جو کہ 10 سے 12 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی کمرے میں ہر وقت ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لائٹ جلا رہے ہیں، بے شک آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں یا پردہ ڈال دیں، لیکن پرندے اندر جو ہے نا ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، اور عام طور پر اسے 10 سے 12 گھنٹے کا سونے کا ٹائم دینا چاہیے۔ پھر یہ جو برڈز ہیں یہ بور جلدی ہو جاتے ہیں اگر ان کو علیحدہ رکھا جائے، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے ہفتوں تک، دنوں تک، اور ایون کے مہینوں تک، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے پر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ اور بعض ان کو نیگلیکٹ کر دیا جائے یا ان کو مس یوز کریں، ابیوز کریں، ان کو صحیح طور پہ ٹریٹ نہ کریں، اور ان کو مطلب ایسے ہی پڑا رہنے دیں، ان کا کوئی خیال نہ کریں، پنجرہ صاف نہ کریں، تو اس کی وجہ سے بھی ان میں یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کی ڈیفرنٹ بیماریوں کی طرف ہم ویور جائیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ایک وائرس کی بیماری آتی ہے جس کو سٹراسین بیک اینڈ فیدر ڈیزیز کہتے ہیں، اور یہ پولیوما وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور جیسے جیسے انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا شروع کیا ہے تو آسٹریلیا سے یہ پوری دنیا میں یہ مرض پھیل گیا۔ پھر کافی ساری بیکٹیریل بھی مرض ہیں جس میں بیکٹیریل ڈرماٹائٹس ہے، اور اس کے علاوہ پایوجینک بیکٹیریا ہیں، وہ بھی اس میں ساتھ شامل ہیں۔ پھر الرجیز ہیں جس میں الرجک ڈرماٹائٹس ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیراسیٹک پرابلمز میں
عام طور پر جوئیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی مائٹس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جوئیں ہوتی ہیں جو کہ ان کی پروں کی جڑوں کے اندر چلی جاتی ہیں اور ان کو کھانا شروع کر دیتی، جس کی وجہ سے ان کے پر جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بالڈ یا گنجے ہو جاتے ہیں۔ اور آخری نمبر پر ان کے ہیئر فولیکل لاس ہے کہ جہاں پر ان کے فیدر فولیکلز یا ہیئر فولیکلز ہوتے ہیں وہاں پہ کسی بھی کوئی بھی بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ ان کی جینیٹک وجہ بھی ہو سکتی ہے یا ان کی جو مادری پدری وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس میں ایک وجہ شامل ہو سکتی ہے، گو کہ اس کا علاج خاص طور پر دریافت نہیں ہو سکا لیکن وہ بھی ایک خاص وجوہات میں شامل ہے۔ ویورز، جب ہم نے اس کی نیوٹریشنل کازز یا وجوہات میں سے ایک کاز جو اس کی کھانے کی یا اس کی غذائی کمی کی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے ایک بڑی وجہ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے، اور پھر ان میں میل نیوٹریشن ہے کہ خوراک جو ہم دے رہے ہیں وہ صحیح طور پر متوازن نہیں ہے، اس میں کچھ فیٹ یا کوئی ایسی چیزیں زیادہ ہیں جو کہ اس میں پرابلم پیدا کرتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ فورج فار برڈز کے بعض دفعہ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ مختلف جگہوں پہ جو خوراک ہے اس کو اگر رکھیں تو پرندہ اس کو تلاش کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر کافی ساری پازیٹیو چینج محسوس کرتا ہے، تو فورج فار برڈز بھی اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کو تلاش کر کے نئی نئی جگہوں پہ خوراک رکھ کر وہاں سے تلاش کرے اور پھر اس کو کھائے۔ اس کی فزیولوجیکل جو کازز ہیں ان میں مولٹنگ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بعض پر خود بخود جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جب ایک ایج سے دوسری ایج میں جاتے ہیں پھر بھی اس کے پر خود بخود گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پنجرے میں گرے ہوئے ملیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اینول فیدر شیڈنگ ہے، سال میں ان کے جو پر ہیں وہ بعض دفعہ خود بخود جو چھوٹے پر ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہارمونل امبیلنس ہے، ان کے اندر ہارمون کی کمی بیشی بھی اس مرض کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہے سیکس کہ جب یہ اپنے میٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کا سیکس کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی وجہ سے ان کو پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی اس مرض میں ایک خاص وجہ بنتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ بری عادات وائسز بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں کینیبلزم ہے، ایک دوسرے کو کاٹنا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سر کے پچھلے حصے پہ یا ان کے جو پر ہیں، جو ان کی دم کے پر ہیں، وہ بھی بعض دفعہ یہ پلگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ بور ہونے کی وجہ سے اپنے پروں کو خود ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بری عادتوں میں شمار ہے۔ اس میں جب آپ پرندے کی یا اپنے پیرٹ کی جو عادت ہے اس کو ڈائیورٹ کریں گے تو اس میں یہ کافی سارا اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ہمیں اس کی سیزنل وجوہات بھی نظر آئی ہیں، موسمی وجوہات بھی ہیں، جس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ ان ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں جہاں پہ وقفے وقفے سے بارش ہوتی ہے جو کہ ان کے پروں کو دھوتی رہتی ہے، اور ہمارے پاس یہاں پہ گرمی اور خشکی یہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس صورت میں ہمارے پاس جو نمی کا ہے وہ کوئی خاص طریقہ کار موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو کوئی ٹائم کے ساتھ رین شاور یا پانی کا وہ چھینٹا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جب ہمیں ان کی علامات کی طرف دیکھتے ہیں تو سر پہ اور گردن پہ اور چیسٹ یا ان کے جو چھاتی ہے وہاں کے بال ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گر رہے ہیں، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتے، اس کو گرنے میں بھی کئی عرصہ لگتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو واپس آنے میں بھی کئی عرصہ لگتا ہے۔ پھر ان کے اندر جو ایک یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے اچانک کہ بھئی یہ تو اس کے بال ہی گم ہو گئے ہیں، بالڈنس آ گئی ہے، اور یا ان کے بالوں کے اندر جو ایک خاص قسم کی شائن ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے جو فیدرز ہیں وہ رفلڈ فیدرز ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بغیر کنگھی کے اور بے جان سے ہوں، اور ان میں کافی ساری وجوہات وہ ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس بال گرنے کے یا پر گرنے کے جو سب سے پیچیدہ مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پرندہ جو ہے وہ اپنی باڈی کا ٹمپریچر کنٹرول نہیں کر سکتا، گرمی لگ سکتی ہے، سردی لگ سکتی ہے، یا اس کو اور مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے چند ہی ہفتوں میں اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کے بال ختم ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، پھر دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے،
اور اسی وجہ سے جب وائرل کا مرض ہوتا ہے وائرس کی وجہ سے تو وہ 3 سے 6 ہفتے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر مارکیٹ اور پروفٹ لاس ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں تو ان کے جو برڈز ہیں وہ کوئی نہیں خریدتا اور ان کو اس چیز کا نقصان ہو جاتا ہے, آخرکار ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیئر ویورز, جب ہم فیدر لاس کی یا بارڈنس کی ٹریٹمنٹ یا پریونشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے اس کی ریموول آف دی کاز, کہ جو اصل بیماری کی جڑ ہے یا وجہ ہے اس کو جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس میں جو آپ کو نظر آتی ہے اس کو آپ ریموو کریں. پھر اس کی باڈی کو جہاں پہ زخم ہو چکے ہیں ڈریسنگ کریں ود اینٹی بایوٹکس, اور ان کو تیسرے نمبر پر ہے کہ ویریس قسم کے کالرز آر اویلیبل کہ جو کہ مارکیٹ میں بھی ہیں یا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, اس کی پلکنگ کو بچا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ اسموکنگ سے اوائڈ کریں. جب آپ برڈز کے یا اپنے پیرٹس کے نزدیک ہوں تو اسموکنگ وہاں پہ نہ کریں کیونکہ وہاں کا ٹار یا اسموک جو ہے ان کے پروں کو لگ جاتا ہے جس سے وہ برڈز جو ہے نا اپنے پروں کو نوچتے ہیں. ڈیئر ویورز, تھینکس فار واچنگ, اور آپ کی سجیشنز کا اور آپ کی آرا کا مجھے انتظار ہوگا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام باتیں مفید معلومات انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ پہنچائیں گی اور آپ کے برڈز میں مزید اٹریکشن پیدا کریں گی.